بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، میں جو یہ لے کر آئی ہوں نومبر 2021 کے میگزین میں سے پیج نمبر 61 ہے، تو بہت ہی زبردست وظائف ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ ضرور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اور ضرور انہیں اپنا معمولات میں شامل کریں گے۔ اسی کے ساتھ ایک ریکویسٹ کہ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ کوئی چلہ نہ وظیفہ، رزق ایسے بڑھے کہ سب حیران۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دین کی خدمت کی توفیق دے، آمین۔ میں عرب امارات میں امام مسجد ہوں۔ تسبیحانہ سے خاص نسبت اور عقیدت ہے۔ آپ کے بتائے گئے ذکر اذکار پابندی سے کرتا ہوں۔ عبقری رسالہ میں ہر ماہ آنے والی روحانی محفل میں بتائے گئے مختلف دنوں اور وقت کے حساب سے ذکر بھی کرتا ہوں۔ پہلے میں مختلف گناہوں میں مبتلا تھا، باوجود کوشش کے گناہوں کی عادت نہ جاتی تھی، مگر اب الحمدللہ راست پر آ گیا ہوں۔ عبقری رسالہ میں سورہ انعام کی آیت نمبر 45 کا وظیفہ پڑھا۔ اس کے اب تک 5 نصاب پڑھ چکا ہوں۔ ایک نصاب 70,000 کا ہوتا ہے۔ اب یہ آیت صبح و شام 313 دفعہ پڑھتا ہوں۔ ان سب اعمال نے میری زندگی کو پرسکون اور بااعتماد بنا دیا ہے۔ اب میں آتا ہوں اصل کی طرف۔ پہلے میری تنخواہ 1,000 درہم تھی، بہت پریشان تھا، آمدن کم اور اخراجات زیادہ تھے۔ آپ اکثر درس میں اپنی آمدن کا 2.5% نکالنے کا فرماتے ہیں۔ پھر میں نے بھی اپنی آمدن کا 2.5% نکالنا شروع کر دیا، یعنی 100 میں سے صرف 2.5 روپے۔ شروع میں مجھے یہ دیتے ہوئے کچھ ہوتا تھا، مگر جب دینا شروع ہوا پھر آنا شروع ہوا، میں حیران رہ گیا۔ اب الحمدللہ تنخواہ 3,000 درہم ہے۔ اب ہر تنخواہ میں سے 2,000 پاکستانی روپے بیوہ، یتیموں، محتاجوں میں صدقہ کرتا ہوں۔ 14 سجدوں کا عمل، ہر محتاجی دور، تنگ دستی کا خاتمہ۔ محترم حضرت حکیم صاحب، السلام علیکم۔ آپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس دور ظلمت میں مرد حق کی تلاش میں تھے، اور ظلمت دور میں، فتیل دور میں بھی حق کے دامن گیر رہے۔ بالآخر آپ کی ہستی نظر عام پر آئی اور ان لوگوں کو ایک حقیقی خیر پھیلانے والے کی صحبت میسر ہوئی۔ ایک عمل قائرین کی نظر کر رہا ہوں۔ کلام پاک میں 14 سجدے ہیں۔ عمل یہ ہے کہ ہر سجدے والی آیت کو پڑھیں اور پڑھتے ساتھ ہی سجدے میں جائیں۔ اس طرح 14 سجدے کریں۔ 15واں سجدہ اپنے دلی مقاصد کا ذکر کریں اور سجدے میں جا کر دعا مانگیں۔ شرط یہ ہے کہ پہلے دودھ، چاول، شکر، گھی کا شکرانہ بنا کر بچوں کو کھلائیں، پھر عمل کریں۔ انشاءاللہ حاجت پوری اور مشکل حل ہوگی۔ برقی طلسم جو عقل حیران کرے۔ 2 رکعت نفل نماز حاجت پڑھیں۔ بعد از سورہ فاتحہ 24 بار آیت کرسی پڑھیں، 10 بار سورۃ اخلاص پڑھیں۔ دوسری رکعت بھی ایسے پڑھیں۔ سلام کے بعد 2000 بار پڑھیں، اسبغت فی جوارک یا کریم یا رحیم، اور دعا کریں۔ اس عمل سے لاکھوں لوگ مستفید ہوئے۔ وضو کے درمیان والی دعا کا مشاہدہ۔ میں نے وضو کے دوران یہ دعا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی پڑھنا شروع کی۔ میری عادت تھی کہ میں صبح ناشتہ 8 ساڑھے 8 بجے کرتا، پھر رات کا کھانا ہی کھاتا، مگر وہ بھی رات 8 یا 9 بجے۔ دن میں صرف چائے یا تھوڑا سا فروٹ کھا لیتا۔ مجھے بھوک نہیں لگتی تھی بلکہ ڈکار آتے ناشتے کے۔ کچھ دن سے میں نے محسوس کیا صبح 9 بجے بھی ناشتہ کر کے فارغ بیٹھ کے یہ کام کر کے مجھے 1:30 بجے کے قریب ایسے بھوک لگتی ہے گویا میں نے ناشتہ ہی نہ کیا ہو۔ میں ہنس کے گھر والوں کو کہتا تھا کہ آپ نے ناشتہ میں کوئی پھکی تو نہیں بنانا شروع کر دی۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن مجھے
بقیہ پیج نمبر 57 پر۔ دن گزرتے گئے۔ ایک دن مجھے اچانک خیال آیا کہ یہ وضو کے دوران پڑھی جانے والی دعا کا اثر ہے، کیوں نہ کہ اس دعا میں بھی ہے کہ مولا میرے رزق بڑھا دے۔ میں کچن میں کھڑا شرمندہ سا ہو کر یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے کہ اللہ جیسے مجھ سے کہہ رہا ہو، میرے بندے تو میری مخلوق، میرا لگایا ہوا پودا ہے، تو میری برکت ہے، تجھے رزق پانی میں نے دینا ہے، تو یوں کنجوسی کرتا ہے رزق کے معاملے میں۔ کھا اللہ اکبر۔ جب میں دعا مانگتا ہوں کہتا ہوں مالک رات ہو گئی، دنیا کے سارے افسروں نے اپنے دروازے بند کر دیے، تیرا دروازہ اب بھی کھلا ہے مالک، میں تجھ سے ہی مانگتا ہوں اور تیرے رزق پر آیا اور تیرے دروازے پر آیا ہوں، کسی غیر کے دروازے پر نہیں گیا۔ جو لینا ہے تیرے در سے لینا ہے مولا، چند دن کی زندگی سے میری کھا پی کر مٹی میں مل جاؤں گا، تیرے خزانے ایسے ہی رہیں گے۔ میں نے اس میں سے تھوڑا سا کھا لوں تو کیا ہے، تو ہر بندے کے ایک سیارہ سونے جانے ہیرے کا بنا دے تو میں تجھے اتنی کمی نہیں ہوتی جتنا سمندر میں سے کچھ پانی سوئی کی نوک پر لگ جائے۔ میں چھوٹا، تیری مخلوق چھوٹی، تو میرا پیٹ چھوٹا، تیرا رزق بڑا، میری ضرورت چھوٹی، تیری عطا بڑی، میری آنکھ چھوٹی، تیری دنیا بڑی۔ میں بدبخت سے آکار، تو ازل کا زندہ، ازل سے غالب، ازل سے طاقتور۔ شوہر کو من پسند پلاٹ مل گیا، لندن میں موجود بیٹی خوشحال ہو گئی، شوہر نرم مزاج ہو گیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میرا داماد میری بیٹی سے بہت لڑتا تھا، بات بات پر غصہ کرنا اس کی عادت بن گئی تھی۔ میری بیٹی نے مجھے فون پر تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ میری بیٹی لندن میں رہتی ہے، میں نے اس کو تسلی دی اور آزمودہ مذاہب سے گھریلو الجھنوں کا حل کتابچہ واٹس ایپ کے ذریعے سے بھجوایا اور یقین کے ساتھ شوہر کی نیت کر کے پڑھنے کو کہا۔ ادھر پاکستان میں نے ہر ہفتے 200 کتابچہ تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ ابھی چند ہفتے ہی میری بیٹی نے کتابچہ پڑھا اور مجھے بتایا کہ اب میرا شوہر بہت خیال رکھتا ہے، اب دن بدن مزاج میں نرمی پیدا ہو رہی ہے، شوہر کو من پسند پلاٹ مل گیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میرے ہمدرد پراپرٹی ڈیلر کا کام کرتے ہیں، انہوں نے اپنے پارٹنر سے مل کر ایک پلاٹ خریدنے کا سوچا۔ جس شخص کا پلاٹ تھا وہ کبھی پلاٹ فروخت کرنے کی حامی بھر لیتا اور اگلے دن کہتا فروخت نہیں کرنا۔ میرے شوہر نے مجھ سے بات کی کہ پلاٹ میرا من پسند ہے اور فائدہ بھی دے گا، تو میں نے کہا انشاءاللہ جو ہوگا بہتر ہوگا۔ میں نے گھریلو الجھنوں کا حل کتابچہ اس نیت سے پڑھنا ہر جمعرات 100 کتابچہ تقسیم کرنا شروع کیا۔ یا اللہ اگر یہ پلاٹ میرے شوہر کے حق میں بہتر ہے تو دلوا دے، ورنہ اس سے اچھا کو سبب بنا دے۔ چند ماہ بعد اللہ پاک نے وہی پلاٹ میرے شوہر کو دلوایا، جس پر میں نے شکر ادا کیا۔ نیچے ہی قائرین بلاک کی منسل دکھی انسانیت کی خدمت ہمارا عزم ہے، آپ بھی اس روشنی کو دوسروں تک پہنچائیں، کتابچہ خود بھی پڑھیے اور دکھی عوام تک بھی زیادہ سے زیادہ فروخت کریں، جیلوں ہسپتالوں کچہریوں میں موجود پریشان لوگوں تک پہنچا کر اس کا ذریعہ بنے۔ قیمت فی کتابچہ 20 روپے، تقسیم کے لیے ہاتھ آئے صرف 10 روپے میں حاصل کیجیے۔ یہ نیچے کتابچہ کی انہوں نے شکل دی ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ فرینڈز آپ سے اجازت چاہوں گی، ضرور ان وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ پیج نمبر 61 جو میں نے آپ سے شیئر کیا ہے، ضرور اسے پڑھیں، سنیں، لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم۔